لا حول ولا قوة إلا بالله. الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. صدق اللہ العلی العظیم. معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج مجھے سورۃ النازعات کی آیت نمبر 15 سے آیت نمبر 26 تک تفسیر بیان کرنی ہے. پہلے آیات کا ترجمہ دیکھتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ تفسیر ملاحظہ فرمائیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل اتاک حدیث موسیٰ، کیا آپ کو موسیٰ کا قصہ پہنچا ہے؟ اذ ناداہ ربہ بالوادی المقدس طویٰ، جبکہ ان کے پروردگار نے ان کو طویٰ کی مقدس وادی میں پکارا. اذهب الی فرعون انہ طغیٰ، آپ فرعون کے پاس جائیے اس لیے کہ اس نے شرکسی اختیار کی ہے. فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ، پھر اس سے کہیے کہ کیا تیری خواہش ہے کہ تو درست ہو جائے. وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، اور میں تیرے رب کی طرف سے تیری رہنمائی کروں تو تو ڈرنے لگے. فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ، پھر انہوں نے اس کو بڑی نشانی دکھلائی. فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، سو اس نے جھٹلایا اور کہنا نہ مانا. ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ، پھر دوڑ دھوپ کے لیے پیٹ پھیر کر چل دیا. فَحَشَرَ فَنَادَىٰ، اور سب کو جمع کیا اور بآواز بلند تقریر کی. فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ، اور کہا کہ میں ہی تمہارا سب سے اعلیٰ درجے کا رب ہوں. فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ، سو اللہ تعالیٰ نے اس کو آخرت اور دنیا کے عذاب میں پکڑ لیا. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَن يَخْشَىٰ، بے شک اس واقعے میں بڑی عبرت ہے اس شخص کے لیے جس کے دل میں خوف اور خشیت ہو. آیات کے ترجمے کے بعد اب ان آیات کی تفسیر ملاحظہ فرما لیجیے. گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے وقوع قیامت کے یقینی ہونے اور بعث بعد الموت کے یقینی ہونے کو بیان کیا تھا. اب ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ایک جلیل القدر پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے زمانے کے ایک ظالم اور جابر بادشاہ فرعون کے واقعے کا اور اس کے عبرتناک انجام کا ذکر کر کے حضور پاک علیہ السلام کے غموں کو تسلی دی ہے. اللہ کے پیغمبر حضرت نبی پاک علیہ السلام جس وقت مشرکین مکہ اور کفار مکہ کے سامنے وقوع قیامت کے یقینی ہونے کو بیان کرتے تھے تو وہ آپ کی بات کا انکار کرتے تھے، آپ کو جھٹلاتے تھے، اور یہی نہیں بلکہ وہ آپ کا مذاق اڑاتے تھے، آپ کو تکلیف پہنچاتے تھے، آپ کو برا بھلا کہتے تھے، جس پر حضور پاک علیہ السلام کو سخت تکلیف ہوتی تھی. اس واقعے کو ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دی ہے کہ ہمارے پیغمبر، یہ آپ کے مخالفین جو آپ کے ساتھ کر رہے ہیں یہ صرف آپ ہی کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ ہمارے جتنے انبیاء، جتنے رسول گزرے ہیں، دین حق کے داعی گزرے ہیں، ان سب کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کیا گیا ہے. ان کے مخالفین نے ان کے ساتھ یہی معاملہ کیا ہے کہ ان کی مخالفتیں کی، ان کی تکذیب کی، ان کی توہین کی، ان کو ستایا، ان کو برا بھلا کہا. مگر ہم نے ان کو چند دنوں کے لیے مہلت دی. اگر انہوں نے سابقہ زندگی پر ندامت اور شرمندگی کے آنسو بہا کر توبہ اور استغفار کر لی تو ہم نے ان کو معاف کر دیا، دنیا میں بھی عزت بخشی، آخرت میں بھی ہم ان کو نوازیں گے. اور اگر انہوں نے اس مہلت کا غلط فائدہ اٹھایا تو پھر ہم نے ان کو دنیا میں بھی ذلیل کیا ہے
اور آخرت میں بھی ہم ان کو رسوا کریں گے۔ لہذا آپ کے مخالفین کا بھی یہی حال ہوگا کہ ابھی ہم نے ان کو مہلت دی ہے، اگر وہ اس مہلت کا غلط فائدہ اٹھاتے ہیں، دین حق کو تسلیم نہیں کرتے ہیں، آپ کو نبی برحق نہیں مانتے ہیں، تو پھر ابھی ہم نے ان کو چند دنوں کے لیے مہلت دی ہے، لیکن اگر ان کی مخالفتیں یہی رہی اور وہ اپنی دشمنی سے، اپنی مخالفت سے باز نہ آئیں، دین حق کا انہوں نے اقرار نہ کیا، تو پھر ہم ان کو دنیا میں بھی ذلیل کریں گے اور آخرت میں بھی ہم ان کو رسوا کریں گے۔ جہاں یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غموں پر تسلی کا سامان ہے، وہیں یہ واقعہ آپ کے نبی برحق ہونے پر دلیل ہے۔ اس واقعے کا کچھ نہ کچھ تذکرہ کفار و مشرکین کے درمیان تھا، مگر اس واقعے کی صحیح صورتحال سے وہ بے خبر تھے، ان کو علم نہیں تھا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اس واقعے کی صحیح صورتحال کو بیان کر دینا اور کما حق کو اس کو بیان کر دینا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کو وحی کے ذریعے اس کا علم دیا گیا ہے، اور وحی کا نزول ایک نبی برحق کے قلب اطہر پر ہوتا ہے، لہذا آپ نبی برحق ہیں۔ جہاں یہ واقعہ آپ کے نبی برحق ہونے پر دلیل ہے، وہیں یہ واقعہ لوگوں کے لیے عبرت کی چیز بھی ہے کہ لوگوں، جو ہمارے دین حق کا انکار کرے گا، ہمارے نبی برحق کو جھٹلائے گا، دین حق کے داعی کی توہین کرے گا، اس کو برا بھلا کہے گا، اس کو ستائے گا، تو پھر ہم ان کو کچھ مہلت دیں گے کہ وہ سنور جائیں، درست ہو جائے۔ اگر انہوں نے اس مہلت کو غنیمت جان کر کے اپنی سابقہ زندگی سے توبہ اور استغفار کر لی تو ہم اس کو معاف کریں گے، اور اگر اس نے اپنی سابقہ زندگی سے توبہ اور استغفار نہیں کی، اس نے دین حق کو نہیں مانا، اس نے اللہ کے دین کے داعی کو برا بھلا کہنے سے وہ باز نہ آیا، اس کی توہین کرنے سے وہ باز نہ آیا، اس کو ستانے سے وہ باز نہ آیا، تو پھر ہم ان کا بھی یہی انجام کریں گے۔ اس واقعے کی تفصیل حضرات مفسرین کرام نے کچھ اس طرح لکھی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس وقت مدین سے واپس مصر تشریف لا رہے تھے، تو درمیان ہی میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوہ طور پر منصب نبوت اور رسالت سے سرفراز فرمایا، اور آپ کو حکم دیا کہ اب آپ نبی ہونے کی حیثیت سے فرعون کے پاس جائیں اور اس کو دین حق کی دعوت دیں، اس کو بتائیں کہ اس دنیا کے نظام کو چلانے والا اللہ تعالیٰ ہے، وہی قادر مطلق ہے، وہی مالک و مختار ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس آتے ہیں اور اس کو دین حق کی دعوت دیتے ہیں، مگر وہ آپ کی بات کا انکار کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے دیے ہوئے اس معجزے کو دکھلاتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ میں جو عصا ہوتا تھا، جو آپ کی لاٹھی تھی، جب آپ اس کو زمین پر ڈالتے تو وہ سانپ بن جاتی تھی، اور جب آپ اس کو واپس اپنے ہاتھ میں لیتے تو پھر وہ ویسا ہی عصا اور لاٹھی بن جاتی تھی۔ فرعون نے اس معجزے کو دیکھا اور دیکھنے کے باوجود دین حق کو ماننے سے انکار کر دیا، آپ کو جھٹلانے لگا، آپ کو جادوگر بتلانے لگا، اور مزید سرکشی پر اتر آیا، اپنے لوگوں کو جمع کیا اور جمع کر کے ان کے سامنے ایک تقریر کی کہ اے لوگوں، میں ہی اس ملک کا بادشاہ ہوں، اور میں ہی اس ملک کا حاکم ہوں، میں ہی مالک و مختار ہوں، اور میں ہی تمہارا سب سے اعلیٰ درجے کا رب ہوں۔ اور جو حضرت موسیٰ علیہ السلام بتلا رہے ہیں اور جس معجزے کا وہ اظہار کر رہے ہیں، یہ سب جھوٹ ہے، یہ سب جادو ہے، یہ سب ٹونا ہے، لہذا آپ ان کی بات پر توجہ نہ دیں۔ ان سے بڑے بڑے ہمارے پاس جادوگر ہیں، میں ان کو بلاتا ہوں اور ان سے مقابلہ کراتا ہوں ان کا، کہ ان کو مات ہوگی اور یہ اس مقابلے میں ہاریں گے، جس سے آپ کو علم ہو جائے گا کہ ان سے بڑے جادوگر تو ہمارے پاس ہے، یہ تو محض ایک جادوگر ہیں، ان کی بات کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا کہ فرعون نے اپنے جادوگروں کو اکٹھا کیا اور ان سے سانپ بنوائے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو معجزہ عطا کیا تھا
कि आपके असा का सांप बन जाना, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने भी अपना असा जो है जमीन पर डाल दिया, वो सांप बन गया और फिरौन के जादूगरों के तमाम सांपों को वो निगल गया। इस चीज को देखकर और इस मौजिजे को देखकर हजारों लोग आप पर ईमान ले आए, जिससे फिरौन और झुंझुला उठा और सरकशी पर उतर आया। हजरत मूसा और आपके मानने वालों को तकलीफ देनी चाहिए, गिरफ्तार करना चाहा, तशद्दुद आपके ऊपर करना चाहा, लेकिन अल्लाह ताला ने आपको मिस्र को छोड़ देने का हुक्म दे दिया। जब आप मिस्र से निकले तो रास्ते में एक दरिया पड़ता था जिसको अबूर करना था, तो अल्लाह ताला ने आपको हुक्म दिया कि आपके हाथ में जो आसा है वो दरिया पर मारे। चुनांचे आपने ऐसा ही किया। अल्लाह ताला ने आपके लिए उसमें 12 रास्ते बना दिए, आप और आपका लश्कर उससे गुजर गया। फिरौन ने भी इस मौके को गनीमत जाना और वो भी इन रास्तों से गुजरने की कोशिश करने लगा। जब बीच दरिया में पहुंचा तो अल्लाह ताला ने हुक्म दे दिया, दरिया जारी हो गया और फिरौन को अल्लाह ताला ने उसी दरिया में गर्क कर दिया। और अल्लाह ताला ने इस वाक़ये को इबरत की चीज बना दिया कि फिरौन की लाश को दरिया ने कबूल न किया और उसको बाहर फेंक दिया। चुनांचे आज भी मिस्र के अंदर जो है वो फिरौन की लाश मौजूद है, जो लोगों के लिए बड़ी इबरत की चीज है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, हल अता का हदीस मूसा, क्या आपको मूसा का किस्सा पहुंचा है? इस सवालिया अंदाज कलाम से अल्लाह ताला ने मजीद तसल्ली और तशफ़ी दी है अपने महबूब हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। इद नादाहु रब्बुहु बिलवादिल मुक़द्दस तुवा, जिस वक्त उनके परवरदिगार ने उन्हें तुआ की मुक़द्दस वादी में पुकारा, यानी आपको कोहे तूर पर मनसब नबूवत और रिसालत से सरफराज फरमाया और हुक्म दिया, इज़हब इला फिरऔन इन्नहु तग़ा, कि फिरौन के पास जाइए, उसने सरकशी इख्तियार की है, वो हमारा बड़ा नाफरमान हो गया है, वो अपने आप को मालिक व मुख्तार समझता है। आप उसके पास जाएं, उसको समझाएं, दीन हक की दावत दें। फ़कुल हल लका इला अन तज़क्का, उससे कहिए कि क्या तेरी ख्वाहिश है कि तू सवर जाए, क्या तू चाहता है कि अपनी साबिका जिंदगी से तौबा और इस्तिग़फ़ार कर ले और आइंदा अपनी पाकदामनी की जिंदगी जो है वो गुजारने लगे। व अहदियका इला रब्बिका फतख्शा, अगर ऐसा है तो मैं तेरे रब की तरफ से तेरी रहनुमाई करूं, तेरे सामने अल्लाह की जात और सिफात के मुतालिक कुछ बयान करूं जिससे तेरे दिल के अंदर खौफ और खशियत पैदा हो जाए, अल्लाह की नाफरमानी करने का डर पैदा हो जाए। फ़अराहुल आयतल कुबरा, जब उसने इनकार किया, फ़अराहुल आयतल कुबरा, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनके सामने बड़ी निशानी पेश की जो अल्लाह ने आपको मौजिजा दिया था। फ़क़द्ज़ब वअसा, इस मौजिजे को देखकर भी उसने दीन हक को कबूल न किया, बल्कि आपकी बात को झुटलाया और आपका कहा ना माना। सुम्मा अदबरा, ये साफ फिर पीठ फेर कर चल दिया और नाजायज कोशिशें करने लगा। फहशर फनादा, लोगों को जमा किया और जमा करके बावाज बुलंद तकरीर की कि लोगों, मैं ही तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं। फ़क़ाल अना रब्बुकुमुल आला, उस तकरीर में उसने कहा कि मैं ही तुम्हारा सबसे आला दर्जे का रब हूं। और ये जो कुछ हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बयान कर रहे हैं ये सब झूठ है, ये तो महज एक जादू और टोना है। फ़अख़ज़हुल्लाहु नकालल आखिरत वल ऊला, फिर अल्लाह ताला ने उसको आखिरत और दुनिया के अज़ाब में गिरफ्तार कर लिया कि अल्लाह ताला ने जो मोहलत दी थी उस मोहलत का फिरौन ने गलत फायदा उठाया। जब अल्लाह ताला ने अपनी हुज्जत को कायम कर दिया तो फिर तो उसको आखिरत और दुनिया के अज़ाब में अल्लाह ने गिरफ्तार कर लिया। दुनिया का अज़ाब ये कि उसको दरिया के अंदर गर्क किया और आखिरत का अज़ाब ये कि हमेशा उसको दोज़ख में रहना पड़ेगा। इन्न फ़ी ज़ालिका लइबरतन लिमन यख्शा, बेशक इस वाक़ये में हर उस शख्स के लिए बड़ी इबरत है जो जिसके दिल के अंदर खौफ और खशियत हो, जो चाहता हो सवरना, जो चाहता हो अपनी साबिका नाफरमानी वाली जिंदगी से तौबा और इस्तिग़फ़ार करना, उसके लिए तो इस वाक़ये में बड़ी इबरत है। बड़ी इबरत है इस वाक़ये में उन लोगों के लिए जो दीन हक का इनकार करते हैं, जो गुरूर और घमंड की जिंदगी गुजारते हैं, जो आखिरत का इनकार करते हैं, पास बादल मौत का इनकार करते हैं और दीन हक के जो दाई हैं उनकी तौहीन करते हैं, उनका इस्तेहजा करते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं, उनको बुरा भला कहते हैं। इस वाक़ये में उन लोगों के लिए बड़ी इबरत है